السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ آپ اس وقت جس کتاب کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے 9 تقریر نبوت کے موضوع پر۔ اس کا چوتھا حصہ ملاحظہ۔ انسانی تنزلی کا باعث کیا چیز؟ کلا، جو تم سمجھ رہے ہو اور کہہ رہے ہو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انسان کی حالت کیا ہے؟ نہیں۔ ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنی، ہرگز نہیں۔ انسان اس وقت سرکشی کرنے لگتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ وہ غنی بے نیاز ہے۔ سورہ علق آیات 6-7۔ رحمانوں کے مقابلے میں عاجز انسانوں اور طاغوتوں کی طغیانیوں، سرکشیوں اور نافرمانیوں نے، ان کی صف آرائیوں نے، ان سب نے بشریت کو بدبخت کر دیا۔ ان شیطانی حرکتوں نے انسان کو ہدایت تک نہیں پہنچنے دیا۔ ان طغیانیوں، نافرمانیوں اور سرکشیوں نے انسان کو اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے الہی استعداد سے بھرپور استفادہ کرے اور جس طرح سے خدا چاہتا تھا کہ اس کی تربیت ہو، اس طرح پرورش پائے، وہی ہو جو خدا نے اس کے لیے ارادہ کیا تھا۔ سرکشوں نے ایسا نہ ہونے دیا۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو بے نیاز پایا تو طغیان پر اتر آئے، سرکشی کر دی، خدائی راستے سے خارج ہو گئے۔ دیکھیے ایک بار پھر پیغمبر کی تربیت ہو رہی ہے، خدا کے لطف کی جانب توجہ، خدا کی بزرگواری کی طرف توجہ، خدا کی تعلیم پر توجہ، اس بات کی جانب توجہ کہ خدا خلق کرنے والا ہے، اس بات کی جانب توجہ کہ خدا تعلیم دینے والا ہے، اس بات کی جانب توجہ کہ خدا سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے، اس بات کی جانب توجہ کہ انسانیت کو جہاں پہنچنا چاہیے وہ وہاں نہیں پہنچی، کلا کے مفہوم کے مطابق نہیں پہنچی، اور اس بات کی جانب توجہ کہ سرکشی کرنے والوں کا قصور ہے، اور سرکشی بے نیازی کے احساس کی وجہ سے ہے۔ استغنا، غنی ہونا، دولت کا جمع ہونا، خزانوں اور مال و دولت کا ڈھیر لگ جانا گردنوں کو اکڑا دیتا ہے، اور جب گردن اکڑ جائے، جب غیر الہی طاقتیں وجود میں آ جائیں اور تشکیل پا جائیں، پھر انسانیت اس منزل تک نہیں پہنچتی۔ دیکھیے یہ بعثت کے آغاز میں خدائی تعلیمات ہیں، یہ وہی شعلے ہیں جنہوں نے پیغمبر خدا کے اندر آنکھ بھڑکا دی، شعلہ ور کر دیا۔ کلا، ایسا نہیں ہے جو تم فرض کر رہے ہو۔ تم سمجھتے ہو اور توقع رکھتے ہو کہ انسانیت منظم راستے پر پہنچ چکی ہوگی، نہیں۔ ان الانسان لیطغی، بے شک انسان سرکشی اور نافرمانی کرتا ہے، ان رآہ استغنی، جب اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، کیا یہ سرکشی کرنے والے آخر کامیاب ہو پائیں گے؟ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار ہی کی جانب لوٹنا ہے۔ انجام خدا کے لیے ہے، انجام تو خدا اور خدائی محاذ کے ہی حق میں ہے، وہی راستہ جو پروردگار عالم نے معین کیا ہے۔ آخر کار انسانیت اسی راستے سے اپنی منزل پر پہنچے گی، کوئی شک نہیں ہے۔ ان الی ربک الرجعی، اور پھر کچھ دوسری باتیں اس سورہ مبارکہ میں ہیں۔ جی ہاں، دیکھیے ان باتوں میں موجود کون سے حقائق ہمارے پیغمبر کے اندر انقلاب اور تحول پیدا کر دیتے ہیں، اور یہی وہ تبدیلی ہے جو معاشرے کے اندر جلوہ نما ہوتی ہے۔ سفر معراج، سورہ والنجم میں بھی کہ جس کی آیات کا ایک حصہ یہاں ذکر کیا ہے، اشارہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی اندرونی تحول کی جانب۔ البتہ متعدد دوسری آیات بھی ہیں کہ ان آیات کو ضروری نہیں سمجھا کہ سب کو یہاں ذکر کیا جائے۔ البتہ چونکہ بحث بہت دقیق، ظریف اور دلچسپ ہے، لہٰذا کوشش کی جائے گی کہ اس نکتے کی کچھ زیادہ وضاحت کی جائے کہ اس کا جاننا عمل کرنے کے لیے بھی مفید ثابت ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا، سورہ نجم آیات 1-12۔ ستارے کی قسم جب وہ ڈوبنے لگے، ما ضل صاحبکم وما غوی، کہ تمہارا یہ ساتھی پیغمبر اسلام
نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ بہکا ہے۔ معراج سے متعلق ہے جیسا کہ متعدد تفاسیر میں آیا ہے، اگرچہ اشارہ ہو رہا ہے کہ پیغمبر کی اندرونی تبدیلی اور وصول وحی کی حالت پر، لیکن سورہ النجم کی مناسبت یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ رات کے سفر معراج کے بارے میں بیان کرتے تھے وہ لوگ سنتے نہیں تھے۔ آیات اس مقام کو بیان کر رہی ہے۔ مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ اپنی خواہش نفس سے بات نہیں کرتا۔ ان هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو بس وحی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ علمہ شدید القویٰ، ان کو ایک زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے، بڑی طاقت والے نے۔ شدید القویٰ یعنی زبردست طاقت والا۔ ذو مرۃ، جو بڑا صاحب قدرت یا بڑا دانا و حاکم ہے۔ صاحب عقل، جی ہاں، مرۃ ذہانت، عقل مندی اور حکمت کے معنی میں ہے، اور مفسروں کے بقول اشارہ ہے حضرت جبرائیل کی جانب۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہیں وہ جبرائیل کے قول سے نقل کرتے ہیں، اور خدا نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں سکھائی ہیں۔ فاستویٰ، پھر وہ اپنی اصلی شکل میں کھڑا ہوا۔ یہ وحی الہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروں پر سیدھے استعادہ ہیں۔ فاستویٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، جبکہ وہ آسمان کے بلند ترین کنارے پر تھا۔ اعلیٰ یعنی بدترین، اور افق تو واضح ہے، پیغمبر ایک بدتر افق پر ہیں۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، پھر وہ قریب ہوا اور زیادہ قریب ہوا۔ شاید اس طرح سے معنی کیے جا سکتے ہیں، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، پیغمبر ایک بلند سطح پر تھے کہ پیغمبر بنے۔ وہی جو عرض کیا گیا، عام صورتحال سے بڑی اور بھرپور استعداد سے، عبادتوں کے اثر سے، ریاضتوں کے اثر سے، تفکر، تدبر اور اس لطف کے اثر سے جو خدا نے خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح خدا سے نزدیک و نزدیک تر اور وحی وصول کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہو جاتی تھی۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ دانا سے مراد یعنی جبرائیل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہوئے، اور فتدلی اور ان سے منسلک ہو گئے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہیں پہنچا دیں۔ بہرحال فرق نہیں پڑتا، لیکن پہلے معنی ہمارے خیال میں زیادہ نزدیک اور بظاہر واضح ہیں۔ اس معنی یا نزدیک ہوئے اور منسلک ہو گئے کو بھی لکھ دیا گیا ہے، جو کہ اشارہ ہے دوسرے معنی کی جانب۔ بظاہر پہلے معنی زیادہ مناسب لگتے ہیں۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے نزدیک ہوئے یہاں تک کہ دو کمانوں یا اس سے بھی کم فاصلے تک پہنچ گئے۔ یہ نہ کہی گا کہ دو کمان سے کیا مراد ہے، اس کی کیا خصوصیت ہے۔ دو کمانوں کے برابر ہر کمان کو 1 میٹر فرض کر لیجئے، خدا سے 2 میٹر کے فاصلے پر۔ خدا کہاں تھا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس سے 2 میٹر کے فاصلے پر پہنچ گئے؟ نہیں، یہ کنائیں ہیں، استعاری تعبیریں ہیں، اس سے نزدیک ہو گئے، مکانی اعتبار سے نہیں، 2 کمان یعنی بہت نزدیک ہو گئے، بہت نزدیک ہو گئے۔ پیغمبر کی روح مقدس خدا سے اتنا نزدیک ہو گئی کہ اب اس سے زیادہ نزدیکی کسی انسان کے لیے قابل تصور نہیں ہے، بہت ہی زیادہ نزدیک۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی، پھر وہ قریب ہوا اور زیادہ قریب ہوا، یہاں تک 2 کمان کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ پس اس اللہ نے اپنے بندے خاص کی طرف وحی کی جو وحی کی، ما کذب الفؤاد ما رأى، رسول کے دل نے جھوٹ نہیں کہا، جھٹلایا نہیں۔ جو کچھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نے دیکھا، جو کچھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے مشاہدات ہیں، دل نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ نہیں بولا ہے، درست دیکھا ہے، غلط نہیں دیکھا۔ افتمارونہ علی ما یری، کیا تم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر جھگڑتے ہو جو کچھ انہوں نے دیکھا؟ کیا تم اس سے بحث و مجادلہ کرتے ہو اس پر جو اس نے دیکھا ہے؟ یہ تھی سورہ مبارکہ نجم کی چند آیات۔
آخر میں چند جملے جو آئندہ گفتگو سے متعلق ہیں۔ جی ہاں، اس اندرونی اور باطنی انگیختگی کے بعد نبی کا راستہ تبدیل ہوتا ہے اور ان کی کوششوں کا انداز بدل جاتا ہے اور پوری کوشش اور مسلسل جہاد میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کوشش کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ معاشرے کے اندر اور انسانوں کی زندگی کی گہرائیوں میں ایک بنیادی تبدیلی اور انقلاب برپا کر دیں۔ جب ان کے اپنے اندر تبدیلی پیدا ہو گئی تو اس کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر تحویل پیدا کر دیں، اور یہ ہی رسالت کی ذمہ داری ہے اور نبوت اسی کام کے لیے ہے۔ ضمیمہ: نبوت ایک بعثت ہے، یعنی ایک کامیابی، ایک نتیجہ ہے۔ اس نتیجے کا اطمینان و سکون سب سے پہلے خود نبی کے وجود میں ہے، پھر اس کے بعد کائنات اور اس کے ماحول میں ہے۔ نبی ایک عظیم و بالا تر روح کے ساتھ اس ذمہ داری کی تمام تر مشکل و سنگینی کو برداشت کرنے کو آمادہ ہیں۔ البتہ بعثت سے قبل روح کی عظمت و بلندی ابھی ظہور پذیر نہیں ہے، اور بعثت سے قبل وہ عام افراد کی مانند معاشرے کے اندر مصروف عمل ہیں۔ وحی الہی ان کے اندر ایک انقلابی تبدیلی پیدا کرتی ہے، وہ مابعوث ہو جاتے ہیں۔ سورہ ضحیٰ کی چھوٹی سی آیت والضحیٰ باطن میں موجود اسی کامیابی اور امید کی بیان گر ہے۔ والضحیٰ قسم ہے روز روشن کی، واللیل اذا سجی اور رات کی جب کہ وہ آرام و سکون کے ساتھ چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ آپ کے پروردگار نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یقیناً آپ کے لیے انجام اور بعد کا دور آغاز پہلے دور سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ یتیماً فَآوَىٰ، کیا خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم نہیں پایا تو پناہ کی جگہ دی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمنام پایا تو لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہنمائی دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نادار پایا سو مالدار بنا دیا۔ سورہ ضحیٰ آیات 1 تا 8۔ اس باطنی انقلاب کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم و اعصاب پر بھی محسوس کیا گیا۔ نغمہ وحی کا آغاز سورہ علق کے اولین جملوں سے ہوا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے رسول اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے سب کائنات کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، بالخصوص انسان کو جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ کچھ پڑھا ہے جو وہ نہیں جانتا تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، انسان اس وقت سرکشی کرنے لگتا ہے۔ ان رآہ استغنی، جب وہ سمجھتا ہے کہ وہ غنی بے نیاز ہے۔ ان الی ربک الرجعی، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کی طرف ہی سب کی باز گشت ہے۔ سورہ علق آیات 1 تا 8۔ موضوع اور دلچسپ آیات سورہ والنجم کی جو لطیف سا اشارہ کر رہی ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی تحول و تبدیلی کی طرف۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب کہ وہ ڈوبنے لگے۔ ما ضل صاحبکم وما غوی، کہ تمہارا یہ ساتھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ گمراہ ہوا ہے نہ بہکا ہے۔ وما ینطق عن الہویٰ، اور وہ اپنی خواہش نفس سے بات نہیں کرتا۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ تو بس وحی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ علمہ شدید القویٰ، ان کو ایک زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے۔ ذُمِّرَتْ فَاسْتَوَیٰ، جو بڑا صاحب قدرت یا بڑا دانا و حکیم ہے، پھر وہ اپنی اصلی شکل میں کھڑا ہوا۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، جبکہ وہ آسمان کے بلند ترین کنارے پر تھا۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، پھر وہ قریب ہوا اور زیادہ قریب ہوا۔ وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ،
یہاں تک 2 کمانچ کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پس اس اللہ نے اپنے بندے خاص کی طرف وحی کی جو وحی کی۔ مَا كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے جھوٹ نہیں کہا، جھٹلایا نہیں جو کچھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نے دیکھا۔ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، کیا تم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر جھگڑتے ہو جو کچھ انہوں نے دیکھا۔ سورہ والنجم آیات 1 تا 12۔ جی ہاں، اس اندرونی و باطنی قوت کے بعد نبی کی تلاش و کوشش میں ایک نیا رنگ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ وہ اپنی تمام تر توانائی کے ساتھ مصروف عمل ہو جاتے ہیں تاکہ معاشرے میں اور انسانی زندگی میں ابتدا ہی سے تبدیلی پیدا کر سکیں، اور یقیناً یہی رسالت کی ذمہ داری ہے۔ تیسری تقریر اجتماعی انقلاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ سورہ قصص آیات 5-6۔ ان آیات کے ذیل میں اور سورہ صحف کی آیات سے مدد لیتے ہوئے نبوت کے پیدا کردہ اجتماعی انقلاب کے بارے میں اس تحریر میں وضاحت کی کوشش کی جائے گی۔ البتہ اس کا کچھ حصہ پچھلے موضوعات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ بعثت کیا ہے اور نبوت کا اجتماعی نتیجہ یا فائدہ کیا ہے۔ بعثت، تحول و تبدل کا وجود میں آنا یا ابھرنا، نبی کے باطن کے اندر ایک جوش و جذبہ اور جد و جہد کا تلاطم اٹھنا وحی کے آغاز سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی پیغمبروں کے دل کے اندر جو خدا کا برگزیدہ بندہ ہے اور خدا نے اس کے اندر موجود گہری اور بھرپور صلاحیتوں کی وجہ سے اسے ایک عظیم ذمہ داری اور کام اور بہت سخت عہد و پیمان کے لیے معین کیا ہے۔ جب ایک ایسے بندے پر وحی الہی کا عمل انجام پا گیا تو اس کی روح اور اس کے باطن کے اندر ایک جوش اور ایک تلاطم پیدا ہو جاتا ہے، ایک انقلاب خود اس نبی کے اندر برپا ہو جاتا ہے۔ اس کی عام زندگی کے اندر، اس کی رفت و آمد کے اندر، اس کے اجتماعی موقف کے اندر، مختصر یہ کہ اس کے پورے وجود کے اندر ایک تلاطم برپا ہو جاتا ہے، ایک انقلاب وجود میں آتا ہے۔ وحی کے بعد والا شخص وہ والا یا 2 گھنٹے پہلے والا شخص نہیں ہے۔ یہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتقاد نہ رکھنے والے ان مستشرق مصنفوں میں سے، جن میں سے بعض کا شاید کوئی مفاد وابستہ نہ ہو لیکن ان میں سے بعض کا یقیناً مفاد وابستہ ہے، بعض نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں لکھا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے دوران بعثت سے قبل غور و فکر کیا کرتے تھے، تدبر کیا کرتے تھے، اور اسی غور و فکر نے انہیں اس انقلاب تک پہنچایا جو انہوں نے برپا کیا۔ یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حالات کے پیش نظر بالکل غلط ہیں، مگر یہ کہ ان باتوں سے ان کا مطلب کچھ اور ہو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تفکرات و تدبرات کے ذریعے اس انقلاب اور اس دعوت اسلامی تک نہیں پہنچے ہیں۔ اس دعوت، اس وحی اور اس کے اندر پیدا ہونے والے اس تلاطم کے بعد وہ ایک دوسری ہی شخصیت بن گئے تھے، ایک دوسرے ہی انسان ہو گئے تھے، کچھ اور ہی حالت پیدا ہو گئی تھی۔ اور نہ صرف یہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء۔ حضرت موسیٰ جب اپنے بچوں کو لے کر ایک عام سفر پر جا رہے تھے تو جنگل بیابان کے اندر اس حساس موقع پر جب وحی الہی ان پر نازل ہوتی ہے تو دوسری تمام باتیں موسیٰ علیہ السلام بھول جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب رسالت کا احساس کرتے ہیں تو اس وقت وہ اس انسان سے مختلف ایک دوسرے انسان ہو جاتے ہیں جو ایک لمحہ قبل تھا۔ ان کے اندر ایک نیا ولولہ، ایک نیا جوش، ایک نیا انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک ایسی باتیں وہی شخص کہتا ہے جس کا انبیاء کے حوالے سے کسی نبوت پر، بعثت پر، وحی اور عالم غیب سے کسی رابطے پر کوئی اعتقاد نہ ہو۔ یہ وہ بات ہے جو بے اعتقاد یا جانبدار مستشرق
لکھتا ہے اور کہتا ہے، اور کم معلومات رکھنے والا اور تحقیق نہ کرنے والا غیر جانبدار مصنف اسی بات کو اپنی کتاب میں اور اپنی گفتگو میں دہراتا رہتا ہے۔ بہرحال پس بعثت کا مطلب ہے برگزیدہ نبی اور پیغمبر کے اندر پیدا ہونے والا ایک تلاطم، ایک انقلاب، ایک تبدیلی، ایک تحول، ایک نتیجہ جو تعبیر آپ کرنا چاہیں کر لیں۔ جب ان کے اندر یہ انقلاب پیدا ہو گیا تو اب باری ہے اس بات کی کہ یہی انقلاب بیرونی دنیا کے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ یہی تبدیلی جو نبی کی روح کے اندر پیدا ہوئی ہے، یہ ایک خاص شکل اور خاص انداز میں معاشرے کے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ یہ وہی بات ہے جس کا نام ہم نے رکھا ہے نبوت کا پیدا کردہ اجتماعی انقلاب۔ اس بحث کے بعد آنے والی بحثیں بہت اہم ہیں اور وہ رسالت اور نبوت کے ہدف کے بارے میں ہیں کہ یہ اجتماعی انقلاب کس ہدف کے لیے، کس مقصد کے لیے، کس کام کے لیے برپا ہوتا ہے۔ انقلاب کا مفہوم۔ تو جس انقلاب کا ہم پیغمبر کے بارے میں تصور رکھتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ آج دنیا میں لفظ انقلاب کا جو مفہوم جدید تہذیب میں رائج ہے، اس کے مطابق یہ لفظ ایک مفہومی لفظ ہے، ایک واضح اور بامعنی لفظ ہے۔ بہت واضح ہے کہ لفظ انقلاب سے مراد ایک تبدیلی اور معاشرے میں ایک گہرا اور بنیادی تحول ہے۔ لفظ انقلاب کے اندر حتمی طور پر خون خرابہ، قتل و غارت گری نہیں ہے، حتمی طور پر لڑائی اور جھگڑا نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ لڑائی ہو جائے، ممکن ہے کہ جھگڑا پیش آ جائے، لیکن لفظ انقلاب کے اندر لڑائی اور جھگڑے کے معنی موجود نہیں ہیں۔ انقلاب کو واضح کرنے کے لیے مثال کا سہارا لیتے ہیں۔ فرض کر لیجئے کہ اس مسجد کا انداز، اس کی عمارت، اس کی دیواریں ایک خاص انداز کی ہیں۔ اس عمارت کی بنیادوں کو، ستونوں کو خاص طرز پر بنایا گیا ہے۔ فرض کر لیجئے ایک مستطیل کی شکل میں مسجد کا ہال بغیر کسی اندرونی تقسیم بندی کے مشرق اور مغرب میں فلاں حد تک ہے۔ اسی اعتبار سے اس کی بنیادیں ڈالی گئی ہیں۔ اس کی دیواروں کی نچلی بنیادوں کو اور ستونوں کو اٹھایا گیا ہے۔ فرض کیجئے اگر طے ہوتا کہ اس مسجد پر مسجد کے ہال اور برآمدے کی جگہ ایک رہائشی مکان ہوتا تو اس عمارت کی بنیادیں یقیناً کسی اور طرف سے ڈالی گئی ہوتی، یا اگر طے ہوتا کہ اس ہال کو تقسیم کیا جائے، 5، 10، 20 کمرے بنائے جائیں گے مثلاً مسافر خانے کے طور پر، تو لازمی طور پر اس کی بنیادیں کسی دوسرے انداز کی ہوتی۔ فی الوقت چونکہ اس مقصد کے لیے تیار کیا گیا ہے، چونکہ ایک بڑے اجتماع کے لیے بنایا گیا ہے، تو اس کی بنیادیں، دیواریں اور ستون ایک خاص انداز میں کنکریٹ سے بنائے گئے ہیں۔ اگر ایک عمارت جو پوری طرح تیار ہو چکی ہو اور بن چکی ہو، مثلاً فرض کیجئے ایک ہوٹل کو مسمار کرنا چاہیے یا اسے ایک مسجد میں تبدیل کرنا چاہیں، یا فرض کیجئے کہ ایک بینک کی عمارت کو ایک تقریری ہال میں تبدیل کرنا چاہیں، یا ایک رہائشی مکان کو تبدیل کرنا چاہیں کسی ایک ایسے مرکز میں جو خاندان کے لیے نہ ہو، تو کیا کرنا ہوگا؟ تو اس کی تمام بنیادوں اور ستونوں کو بدلنا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف اس کا رنگ تبدیل کرنے سے مسجد سے مکان بنایا جا سکے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف ان بیچ کی دیواروں کو ہٹا دیں تو فرض کر لیجئے کہ قومی بینک بن جائے، یا کوئی مسجد یا مسلمانوں کے اجتماع اور نماز و عبادت کے لیے جگہ۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمارت کی بنیادیں مسجد کے لیے نہیں ڈالی گئی ہیں۔ اس عمارت کو مسجد بنانے کے لیے ایک مخصوص نقشے کی ضرورت ہے، مخصوص بنیادوں کی ضرورت ہے، مخصوص انداز سے دیواریں اٹھانے کی، مخصوص تقسیم بندی کی، مخصوص انداز سے چھت ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی عمارت کو جو کسی ایک مقصد کے لیے بنائی گئی ہو، اسے تبدیل کرنا چاہیں کسی ایسی عمارت میں جو کسی مقصد سے کلی طور پر مختلف انداز سے بنائی جاتی ہو، اس پہلی عمارت کو اس دوسری عمارت میں تبدیل کرنا چاہیں تو اس کے اندر ایک انقلاب برپا کرنا ہوگا۔ انقلاب کیا ہے؟ یعنی اس عمارت کی بنیادیں، ستون، بیم، اصلی حصہ، ڈھانچہ اور اس عمارت کی بنیادی ترین چیزوں کو تبدیل کرنا ہوگا، ایک دوسرے ڈھانچے میں، دوسری بنیادوں میں، دوسری دیواروں میں، دوسرے انداز میں، دوسرے بدن میں۔ اس کا نام انقلاب ہے۔ معاشرے کی تشکیل۔ ایک معاشرہ فرض کر لیجئے کہ 50,000 افراد یا 5 لاکھ افراد یا 5 کروڑ کی آبادی پر مشتمل ہو۔
فرق نہیں پڑتا۔ ایک معاشرہ یعنی کچھ لوگ جو ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، ایک راہ عمل کے ساتھ، ایک عمومی پروگرام کے تحت، اگرچہ اس میں کچھ فرق بھی ہوتا ہے لیکن راستہ بطور کلی ایک ہی ہے۔ اسے کہا جاتا ہے ایک معاشرہ، ایک دوسرے سے وابستہ ایک اجتماعی یونٹ۔ یہ معاشرہ جو 50,000 یا 5 لاکھ یا 50 لاکھ یا 5 کروڑ افراد پر مشتمل ہے، اسے ممکنہ طور پر 2 طریقوں سے بنایا جا سکتا ہے۔ خوب غور کیجیے گا، 2 طریقے جو عرض کیا، یہ بطور کلی 2 طریقوں سے بنایا جا سکتا ہے، وگرنہ ان دو کے مزید انواع و اقسام بھی ہیں۔ بطور کلی 2 طریقوں سے ایک معاشرے کو بنایا جا سکتا ہے، ایک اجتماعی شکل بن سکتی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ان 50,000 یا 5 کروڑ کی آبادی میں جو فلاں مقام پر رہ رہے ہیں لوگوں کا ایک طبقہ، لوگوں میں سے ایک اقلیت، حاکم، حکمران غالب ہو اور ان کے ہاتھوں میں باقی تمام لوگوں کے معاملات ہوں۔ لوگوں کا راستہ وہی لوگ معین کریں، لوگوں کے لیے قوانین وہی لوگ بنائیں۔ اگر لوگ ان کی مرضی کے خلاف کام کریں تو سختی کے ساتھ ان سے انتقام لیں، اگر لوگ ان کی کسی بات پر اعتراض کریں تو سختی کے ساتھ انہیں سزا دیں۔ اگر اس معاشرے میں کوئی واقعہ پیش آ جائے تو اس واقعے کو اپنے مفاد میں لے جائیں، اگرچہ باقی لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو۔ اگر اس معاشرے کے لیے، ان لوگوں کے لیے کوئی مشکل پیش آ جائے تو لوگوں کو اپنے لیے ڈال بنا لیں اور خود ایک طرف ہو کر بیٹھ جائیں۔ یہ معاشرے کی ایک قسم ہے۔ ایک معاشرے کی ساخت اور بنیاد یہی ہے، چاہے کہ اس کے اندر طبقاتی اختلاف ہو یا نہ ہو۔ اگر ہم ایک معاشرے کو فرض کریں جس کے اندر طبقاتی اختلاف ہو، طبقاتی اختلاف کو بعض لوگ ایک پیچیدہ سا لفظ سمجھتے ہیں، لیکن یہی ہے جو عرض کیا گیا، بہت ہی سادہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس قدر آسان ہے طبقاتی اختلاف کا مطلب۔ اگر کسی معاشرے کے اندر طبقاتی اختلاف ہو، یعنی اس معاشرے کے تمام لوگ حقوق کے اعتبار سے برابر نہ ہوں، زندگی کے وسائل اور امکانات میں سب یکساں نہ ہوں، کچھ لوگ بہتر طور پر زیادہ لے جا سکیں، بہتر بول سکیں اور بدمعاشی کر سکیں اور جو چاہیں وہی انجام دیں، اور ایک بڑی تعداد ان کے اشارے چشم و ابرو کی منتظر ہو، ان کے حکم کی پابند ہو، ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہو، ان کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ اگر کوئی معاشرہ اس طرح کا تشکیل پا جائے تو اسے کہتے ہیں طبقاتی معاشرہ۔ ایسے معاشرے میں اقتصاد بھی طبقاتی اقتصاد ہوتا ہے۔ ایسے معاشرے میں حکومت بھی اونچے طبقات کے فائدے میں ہوتے ہیں، طبقاتی ہوتی ہے۔ ایسے معاشرے میں بنیادی حقوق بھی اونچے طبقات کے فائدے میں ہوتے ہیں، یہ بھی معاشرے کی ایک قسم ہے۔ 5,000 سے 5 کروڑ تک کے لوگوں کا اجتماع کبھی اس انداز کا ہوتا ہے، کبھی اس انداز کا نہیں ہوتا، تو کس انداز کا ہوتا ہے؟ ان 5 کروڑ لوگوں میں سے جو اس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ بدمعاشی نہیں کر سکتا۔ نہ صرف یہ کہ کوئی طبقہ دوسروں سے بالا تر نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی، حتیٰ کہ ایک فرد بھی اس معاشرے میں نہیں ملے گا۔ اگر اس سے کہا جائے کہ جناب آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے، تو وہ کہے کہ میرا دل چاہ رہا تھا۔ اس معاشرے کے اندر میرا دل چاہ رہا تھا نہیں ہوتا۔ کسی شخص کو کسی پر بھی تسلط، ذمہ مداری، چودراہٹ، بدمعاشی، حق لے جانا، چوری اور سینہ زوری کرنا، اور اس کے مقابلے میں کسی شخص کو کسی دوسرے کے سامنے ذلت، خفت، کمزوری اور مظلوم واقع ہونے کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا۔ اس معاشرے کے 5,000 سے 5 کروڑ اور 50 کروڑ تک کے تمام افراد ایک ہی طاقت کے فرما بردار ہوتے ہیں، اور وہ طاقت انسان اور بشر کی طاقت سے بڑھ کر ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ خدا ہے۔ یہ بھی ایک معاشرہ ہے۔ معاشرے کی اقسام۔ معاشرے کی صورت 2 طرح کی ہے۔ معاشرے کی ایک صورت میں لوگوں کی اکثریت یا تمام لوگ دوسرے کے سامنے غلام ہوتے ہیں۔ معاشرے کی دوسری صورت اور بنیاد وہ ہے جس میں تمام لوگ دوسری طاقتوں کی قید سے آزاد ہوتے ہیں۔ جیسا کہ پہلی صورت میں اگر آپ دیکھیں تو اقتصاد اسی اونچے طبقے کے مفاد میں ہوتا ہے، حکومت اسی اونچے طبقے کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ معاشرے کے بنیادی حقوق اور امتیازات اونچے طبقے ہی سے مخصوص ہوتے ہیں، یا ان لوگوں سے جو ان کے نزدیک ہوتے ہیں، جبکہ اس دوسرے معاشرے میں جس میں طبقاتی فرق نہ ہو، جس معاشرے میں کوئی شخص کسی کے ساتھ بدمعاشی نہیں کرتا، زبردستی نہیں کرتا
اور بے جا حکم نہیں چلاتا۔ اسی معاشرے میں اقتصاد سب کے لیے ہوتا ہے۔ حکومت جو باغ دور سنبھالنے کے معنی میں ہے، سب کے لیے ہوتی ہے، سب کے اختیار میں ہوتی ہے۔ بنیادی حقوق عمومی ہوتے ہیں، سب کے لیے ہوتے ہیں۔ مختصر یہ کہ جو چیز اچھی ہے وہ سب کے لیے ہے، جو کچھ برا ہے وہ بھی سب سے متعلق ہے۔ اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو بھی سب اس میں شریک ہوتے ہیں، اگر کوئی خوبی مل جائے اس میں بھی سب شریک ہوتے ہیں اور دنیا جنت ہو جاتی ہے۔ معاشرے دو طرح سے تصور میں آتے ہیں۔ یہ دو معاشرے جن کو آپ کے لیے بیان اور تشریح کیا گیا، دونوں قسم کے معاشرے طویل تاریخ میں موجود رہے ہیں۔ اس مضمون کو مختصر اور خلاصہ کر کے بیان کیا جائے گا، کیونکہ یہ بحث بہت زیادہ مطالب سے لبریز اور اجتماع کے اندر شور شرابہ پیدا کرنے والی بحثوں میں سے ہے۔ اگر کوئی اس پر بات کرنا چاہے اور تفصیل اور تشریح کے ساتھ مطلب کو بیان کرنا چاہے، اور وہ بھی ایسی ایک محفل و مجلس میں جہاں افکار کی سطح بہت زیادہ مختلف ہو، اور وہ چاہے کہ سب لوگ سمجھیں یا اکثریت سمجھے، تو اسے اس بارے میں کئی گھنٹے بحث کرنا ہوگی۔ یہاں کوشش ہوگی کہ مضمون آسان الفاظ میں بیان کیا جائے تاکہ اکثریت سمجھ لے۔ یہ دو قسم کے معاشرے، ایک طبقاتی معاشرہ جس میں ظلم ہے، جور ہے، طبقاتی اختلاف ہے، استثمار یعنی دوسروں کی محبت سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہے، بدمعاشی ہے، غنڈہ گردی ہے، بے جا امتیاز ہے، اور دوسرا طبقاتی اختلاف سے دور معاشرہ جس میں عدل ہے، انسانیت ہے، آزادی ہے۔ ایک اعتبار سے آزادی پر خصوصی زور دیا جا رہا ہے۔ بعض غیر طبقاتی معاشرے جن کا آج دنیا میں چرچا ہے، اس میں آزادی کے علاوہ سب کچھ ہے، خود ان کے دعوے کے مطابق۔ طبقات کے بغیر معاشرہ جس میں رفاہ ہے اور خصوصاً آزادی ہے، اس میں کوئی کسی کا بندہ نہیں ہے، کوئی کسی کا غلام نہیں ہے، کوئی کسی کی بدمعاشی کو برداشت کرنے پر مجبور نہیں ہے۔ یہ دو قسم کے معاشرے دونوں تاریخ میں موجود رہے ہیں۔ پہلی قسم کا معاشرہ جس میں بے جا امتیاز پایا جاتا ہے، یہ وہ معاشرے ہیں جن کو تاریخ کے ظالموں اور جابروں اور دنیا کے قیصروں، رومی بادشاہوں کا لقب، اور کسراؤں، ایرانی ساسانی بادشاہوں کا لقب نے وجود دیا ہے۔ اور دوسری قسم کے معاشرے آباد، آزاد، بے جا امتیازات سے مبرہ اور انسانی معاشرے، یہ وہی معاشرے ہیں جنہیں طویل تاریخ میں خدا کے انبیاء اعظام نے وجود بخشا ہے۔ آپ کہیں گے کہ کیا انبیاء نے معاشرے تشکیل دیے ہیں؟ جواب میں ہم کہیں گے کہ ہاں، انبیاء نے معاشروں کو تشکیل دیا ہے۔ قرآن میں ان معاشروں کی کئی نشانیاں موجود ہیں جو انبیاء نے تشکیل دیے ہیں۔ حضرت سلیمان کا واقعہ، حضرت طالوت کا واقعہ، حضرت موسیٰ اور سرزمین مقدس میں ان کے آنے کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور بنی اسرائیل کو باہر لے جانے کا تقاضا کرنا۔ انہیں کہاں لے جانا چاہتے تھے؟ انہیں لے جانا چاہتے تھے تاکہ ایک معاشرہ اور ایک مدینہ فاضلہ ماڈل سٹی کی تشکیل کریں۔ یہ وہ موضوعات بحث ہیں جن پر ممکن ہے بعد میں بحث ہو۔ دو قسم کے معاشرے ہیں، دونوں قسمیں تاریخ میں رہی ہیں۔ اس کی بری قسم جسے عقل برا سمجھتی ہے اور انسانیت اس کو قبیح قرار دیتی ہے، یہ ہمیشہ دنیا اور تاریخ کی دین مخالف سیاسی طاقتوں کا شاخسانہ رہا ہے۔ اس کی اچھی قسم کو ہمیشہ تاریخ کی الہی اور مانوی طاقتوں نے یعنی انبیاء نے وجود دیا ہے۔ کسی معاشرے میں انبیاء آئے تو وہ کس لیے آئے؟ وہ آئے تاکہ اس پہلی قسم کو اس دوسری قسم سے بدل دیں۔ یہ بحث کی روح ہے۔